بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس، میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ پیارا ملک پاکستان الحمدللہ ترقی کے راستے پر چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس میں تفصیل سے بات کی تھی، ترقی کی وہ ٹرین، وہ سفر جو ہم سے چھوٹ گیا تھا، الحمدللہ ہم اس کی طرف دوبارہ گامزن ہو چکے ہیں۔ جانے والے سال کی نسبت آنے والا سال جس کی ہم بات کریں 2025 کے حوالے سے بات کروں، اس میں بہت سارے چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت بڑی کوشش کرے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اس پہ بڑا کام کر رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی کہ 2025 ہمارے لیے معیشت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ لیکن ابھی بہت سارے چیلنجز ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا وینیوز ہیں، اور اس سے ہم کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا تھا۔ آج بھی ہم نے جو پینلسٹ بلائے ہیں، زبردست ایکسپرٹ لوگ ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے حوالے سے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے پاکستان کی معیشت میں ایکسپورٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں 2-3 میڈیم ہے، اس میں سے ایک میڈیم ایکسپورٹ ہے جس کے ذریعے فارن ریمیٹنسز ہمارے ملک میں آتا ہے، اور یقیناً وہ اس کو بڑھنا چاہیے لیکن بڑھ نہیں پا رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ایکسپورٹرز کو کیا مشکلات، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے حکومت جو پالیسیز بناتی ہے اس میں بزنس کمیونٹی اور بزنس مین ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، یا اگر لیا جاتا ہے تو ان کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں، جو ان کی ایڈوائسز ہوتی ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس سلسلے میں بھی آج ہم بات کریں گے جو مختلف بزنس مین ایسوسیشنز ہیں پاکستان میں، ایف پی سی سے مختلف چیمبرز آف کامرس ہیں، مختلف ٹریڈ باڈیز ہیں، اس کی بھی آج ہمارے پاس ایک پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ ان ٹریڈ باڈیز کو، ان ایسوسیشنز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتی، اور اگر لیتی تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ تو میں بات کروں گا کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، یقیناً بہت سارے چیلنجز ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے نبرد آزما ہوں گے اور پاکستان آگے نکلے گا۔ یہ بات ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے، اور ان سے پوچھیں گے ان سے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آنے والے سال میں، جس سال میں ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، اور ان سے نکلنے کے لیے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، پہلے بھی آ چکے ہیں، زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ ٹاول ایکسپورٹرز کے آپ چیئرمین ہیں، سینئر وائس چیئرمین ٹاول ایسوسیشن آف پاکستان کے جنید الرحمان صاحب۔ جنید بھائی ویلکم ٹو مائی شو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کی مختلف آرگنائزیشن ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں۔ کارٹی ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایک ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جہاں بہت سارے بزنس مین اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کارٹی اپنا رول بڑا زبردست پلے کرتی ہے۔ ہمارے درمیان اس کے پریزیڈنٹ جنید نقی صاحب موجود ہیں۔ جنید بھائی ویلکم ٹو مائی شو۔ ایک اور ہمارے درمیان موجود ہیں، ایکسپورٹس کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ایکسپورٹس میں اس وقت ایکسپورٹر کی بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو بجلی ٹیرف ہے اور گیس تو ملتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹر جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، اور ہمارے دوسرے ملکوں کی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ زبردست ہمارے درمیان موجود ہیں ایک گیسٹ فاروق احمد صاحب۔ فاروق بھائی ویلکم ٹو مائی شو۔ جنید بھائی میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، پہلے ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ایکسپورٹ کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ ونس اگین ویلکم ٹو مائی شو۔ آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، کیا چیلنجز ہیں 2025 میں ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر تھینک یو فار دا انویٹیشن اینڈ دی اپرچونیٹی۔ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے، اور اگر ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو ایک عرصے سے جو ہے یہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کچھ مسائل کا شکار ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ وہ جو ہے وہ بہتری لا سکے، اور بہتری انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کا پیدا ہو سکے۔ دیکھیں، ان گوئنگ فارورڈ ہم نے یہ دیکھا کہ جن ملکوں نے پچھلے 2 دہائیوں میں آؤٹ پرفارم کیا، انہوں نے 3 مین چیزوں پہ اپنا جو ہے نا فوکس رکھا۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹ پہ رہا، کہ ان کی جو پالیسیز تھیں، ان کی جو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے پالیسیز فارمولیٹ کی، وہ ایکسپورٹ ڈریون پالیسیز تھیں، جس کی وجہ سے ان کی اوور آل پالیسی میکنگ افیکٹ ہوئی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پرائیورٹی جو ہے وہ اس کو بلایا، ہر شعبے میں اپنی جو ہے پرائیورٹی رکھا، ایکسپورٹ کو رکھا، جس کی وجہ سے ان کے اوور آل کلچر جو ہے وہ پیدا ہوا فار گروتھ کا جو ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ پالیسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کنسسٹنسی آف پالیسی۔ دیکھیں، اگر ہم ایک پالیسی بناتے ہیں، لانگ ٹرم پالیسی، جی لانگ ٹرم پالیسی ہے بیسیکلی، یہ ایک پالیسی جو دور رس ہو، جو پالیسی جو ہے جو کہ جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت آیا جائے، پالیسی دیکھیں پالیسی کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل فورس سے نہیں ہوتا۔ پالیسی کا تعلق ہوتا ہے فرام اٹس ریزلٹ، کہ اگر آپ کی ایک پالیسی پرفارم کر رہی ہے
رزلٹ دے رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نمبرز بہتر ہو رہے ہیں, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو رہی ہے اس سے, تو ڈیفینیٹلی اٹس اے سائن کہ وہ ایک سکسیزفل پالیسی ہے. تو دا کنسسٹنسی پالیسی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو بزنس مین ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ جی وہ اپنا اس کو اپنے فیوچر پلان کرنے میں, اپنے اسٹیپ پلان کرنے میں ایک ڈیفینیٹلی آسانی ہوتی ہے, اور وہ پازیٹیو سوچ سے کام کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آج یہ پالیسی آئی ہے, اب یہ ڈیفینیٹلی اگر فیور کر رہی ہے اور وہ چند سال چلے گی آگے, تو سرٹنٹی وہ بیسکلی اٹ کریٹس سرٹنٹی. تو آئی تھنک سو دیٹ از ون آف دا سیکنڈ ایشو مین, کہ اگر ہم جو پالیسیز بنا رہے ہیں تو ان میں ہم کنسسٹنسی آف پالیسی کو لازمی ایک اس کا جز بنائیں کہ وہ ویری ویل تھاٹ ہوں. اور تیسری بات یہ کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہوئے, میں نے کہا جی بالکل, جو آپ نے اپنی بات میں پہلے ہی کہا کہ یہ تین ایک جزو ہیں کسی بھی, آپ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں سکسیس کو اگر ہم چاک آؤٹ کریں تو دے آر دا تھری امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ, کہ جس سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب یہ تین چیزیں ہوں گی بھی کسی بھی, دیکھیں جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے نا, وہ ہی از انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن بیٹر دین اینی بڈی. تو اگر فار ایگزامپل اس کو پتا ہے کہ جی کہاں سے بہتر بینیفٹ مل سکتا ہے, کہاں سے ہم نقصان کو بچا سکتے ہیں, کہاں ہم بہتر اکنامی کو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں, تو اٹس آلویز ویری بینیفیشل کہ ہم اس کو آن بورڈ رکھیں. جس سیکٹر کی پالیسی بن رہی ہے ان کے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ رکھیں, تاکہ جو ہے وہ ود دا کنسسٹنسی اینڈ آف کورس اسپورٹ ڈریون پالیسی جو کہ ہماری کاسٹ بھی کور کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جنید بھائی, آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا. جنید نقی صاحب, آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, جیسے کہ جنید الرحمان نے کہا کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے, کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. کتنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ آپ کو, آپ کی ٹریڈ باڈی کو, مختلف ایسوسیشن کو آن بورڈ لے, اور اگر لیتی ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ آن بورڈ نہیں ہوتے ہم لوگ, ٹھیک ہے, ہم لوگ ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہیں. اب اگر آپ ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے یا ٹیرف کے حوالے سے, انرجی ٹیرف کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, ساتھ ساتھ آپ انٹرسٹ ریٹ کی اگر بات کریں, جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% پہ کھڑا ہوا تھا, تو یہ بزنس کمیونٹی ہی تھی, یہ بزنس پلیٹ فارمز ہی تھے. ہر دفعہ وہ کہتے ہیں 4% کرتے ہیں لیکن وہ 1% ڈکلائن کرتے ہیں. یہ ایک کرٹیکل اس میں چیلنج ہے کہ ٹائم لیگ جو وہ لے رہے ہیں, اور اس میں ریزننگ ہے کہ جی یہ وہاں پریشر ہے, ہم ڈراسٹک چینج نہیں کر سکتے. یہ ٹائم لیگ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ ہم اس کو ریپیٹڈلی کہتے آئے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے ایک کام کرنا ہے, کر گزریں, آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں, کیونکہ اس کے اگر آپ کو پھر اگر ریفلیکٹ کرنا ہے ریزلٹس کے اوپر تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم لیگ نکل جائے گا. جس وقت پہ کام کرنا ہوتا ہے, مریض بیمار ہے, آپ نے آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو ریکوری موڈ پہ لانا ہے, تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ بوسٹر دینے, آپ اس کو جو ہے وہ ڈراپس بھی نہیں پلا رہے, تو وہ ٹائم لیگ پھر کریٹیکل ہو جاتا ہے. باقی جس طرح سے آپ نے بات کری کہ جی جو چیلنجز ہیں, وہ چیلنجز جو ہے وہ اس کی کئی جہدیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں فیڈرل گورنمنٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات نہیں سنتی, پروونس میں تھوڑا سا ہمیں چیلنج ہے, لیکن الحمدللہ یہ شاید کراچی کے بزنس مین کو اب سمجھ لینا چاہیے, عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی یہاں رہنا ہے. اگر ہم ان کے کاموں میں ساتھ نہیں ملیں گے, ان کو جو ہے وہ اگر ہم ہر وقت تنقید کا اور شکایت کا ہی جو ہے وہ نشانے پہ رکھیں گے, تو شاید کام کرنے کی الائنمنٹ جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو سکے گی, اور وہ ہمارا جو ایک بانڈنگ اور ایک رشتہ مل کے کام کرنے کا شاید اس کو ہم مس کر جائیں, جو کہ جس کا ہائی ٹائم ہے. تو اب جو 3 سال کے لیے آگے ہمیں نظر آیا کہ فیڈرل نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہمیں اکنامک پالیسی دے دی ہے, اس میں انڈسٹریل پالیسی کا بھی انتظار ہے. چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں انفراسٹرکچر کے چیلنجز کراچی میں خاص طور سے ہیں, یوٹیلیٹیز کے, جس میں پانی کی بات ہم کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری کو پانی دیجیے. بجلی کا ٹیرف بھی زیادہ ہے, ٹیرف جو ہیں وہ ساتھ ساتھ گیس کے جو ٹیرفس ایک دم سے یکسر بڑھا دیے گئے ہیں. ایکسپورٹس کی آپ نے کیونکہ اپنی گفتگو میں بات کی تھی, ایکسپورٹس کے لیے جو کیپٹیو پاور ہے جو چلتا ہی ہے کیپٹیو پہ, اس کی ایک تو یہ کہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے اس وقت, گیس جو ہے وہ پریشر لوگوں کے پاس نہیں ہے اویلیبلٹی. وفاقی حکومت سے سر ڈیفینیٹلی ہم ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتے ہیں, اور یہ آپ کا بھی آج یہ پلیٹ فارم ہم یوز کریں, جی پلیز. تو اس پہ اب جو انہوں نے بلینڈ کر دیا ہے RLNG اور گیس کا, وہ
E40 آج ایک نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے آگے, اور پھر اس کے ٹیرف بھی جو ہے وہ ہائی کر دیں. تو جب بات کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن کی ایکسپورٹ میں, تو ہم کہتے ہیں جی جب تک کاسٹ نہیں آئے گی تو ہم سے کوئی آن کے کیوں خریدے گا, چاہے ہم جتنی بھی بہتر کوالٹی کا مال بنا لیں. اگر کوئی چیز 10 روپے میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے, کوئی آن کے ہم سے 11 روپے میں کیوں خریدنے لگا. تو ہمیں جو ہے وہ چیلنجز کے ساتھ ہم نے رینیوبل کے سلوشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر کے, جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سلوشنز بھی ہیں, اور بہت سارے ہمارے کراچی میں ہی ماڈل بزنسز ہیں جن لوگوں نے پاور جنریشن جو ہے وہ رینیوبل انرجی, جس میں سولر جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اور آگے آنے والے وقتوں میں لوگ, میرا نہیں خیال کہ 6, 8, 10 سال میں تو خاص طور سے یہ جو انرجی کمپنیز ہیں یہ ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ جی ہمیں کوئی بجلی کا خریدار, جیسے ایک ٹائم پہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جب آئی تھیں تو انکمنگ کے اوپر آپ کو چارج لگتا تھا, تو آج جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز آ گئے ہیں اور آپ بہت اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں. تو آگے جو پاور جنریشنز کی جو آپشنز آ رہے ہیں, جی بالکل ایسے ٹھیک ہے. میں فاروق بھائی, آپ چیئرمین ہیں پاکستان لیدر گارمنٹ ایسوسیشن کے, تو ماشاءاللہ ایکسپورٹ سے آپ کا تعلق ہے. جنید بھائی نے بڑی تفصیل سے بتایا, جنید بھائی دوسرے جنید نقی صاحب نے یہ بتایا کہ ٹیرف کی وجہ سے آپ کو بھی یقیناً ایکسپورٹرز کو بڑے پرابلمز ہیں اور وہ مارکیٹ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. کیا چیلنجز سر ایکسپورٹس کے لیے اور کیا ڈیفیکلٹیز ہیں, ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب, تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ می یور شو. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا, آپ نے ماشاءاللہ IPCL بڑے کامیاب کیا اور مجھے اس میں گیا بھی تھا, اور اگین تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا آپ کا وہ سکسیزفل تھا. ایز فار ایز جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ ہمیں اس پہ کیا کیا چیلنجز ہیں. چیلنجز تو راجہ صاحب بزنس میں اتنے ہیں, لیکن الحمدللہ میں نقی بھائی کو سیکنڈ کروں گا کہ گورنمنٹ جب تک ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز نہیں دیں گی, جنید بھائی جو کہ جنید بھائی نے اور نقی بھائی نے بھی وہی کہا کہ اس وقت تک بزنس مین کچھ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو پرابلم یہی ہے ہمارے یہاں کہ پالیسیز تو بنتی ہیں, ہمیں اس میں شامل بھی کیا جاتا ہے, لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ لیٹ سے یہاں پہ آ جائیں تو بہت مائنر سا وہ نیچے لے آتے ہیں, جو کہ مطلب وہی اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ, لیکن اس کو بوسٹر کی ضرورت ہے, لیکن بوسٹر کی ضرورت ہے اور ہمیں ابھی تک وینٹیلیٹر دے رہے ہیں. بالکل. تو جیسے ابھی ہم کل کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی نئی ایک گورنمنٹ میں نہیں, کئی والیوں نے کر دیا کہ MID جو ہے وہ شاید 54,000 کرنے والے ہیں, جو کہ پہلے 2,000 تھی. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ بجلی لگواتا ہے اس کو 20-25 لاکھ دینا پڑتا ہے سیکورٹی ڈپازٹ, تو اب اس کو 5 کروڑ دینا پڑے گا. تو جب 5 کروڑ میں انڈسٹری کا وہ صرف سیکورٹی ڈپازٹ کے کو دے گا تو انڈسٹری کیسے لگائے گا. تو یہ تو انڈسٹری کو بیک فٹ کرنے والی بات ہے, نہ کہ انہینس کریں اس کو. وہ کر بجائے اس کے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے کہ جی ہم اس سیکورٹی میں کم کر رہے ہیں, بجائے وہ کم کرنے کے اب اور زیادہ اس پہ آ رہا ہے. تو اس پہ جنید بھائی سے بات بھی ہوئی تھی, انہوں نے ماشاءاللہ لیٹر بھی لکھتی ہیں. لیٹ سی کیا رزلٹ نکلتا وہ تو دیکھتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے نا لانگ ٹرم نہیں ہے. میں اگین یہی کہوں گا. ٹھیک ہے فاروق بھائی, میں آپ سے بات کرتا ہوں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی جو چیلنجز ہمارے ملک کو درپیش ہیں, اسپیشلی 2025 میں ہم نے بات کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی, ہم نے بات کی مختلف ٹیرف جو گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں اس حوالے سے بات کی. لیکن اب ہم یہ بات کریں گے جنید الرحمان صاحب جو ٹیکسٹائل کے بہت بڑے امپورٹر ہیں. جنید بھائی, آپ ریسنٹلی ہیم ٹیکسٹائل میں گئے تھے جرمنی میں, 2025 جو وہاں پر ہوا, تو آپ نے کیا محسوس کیا, کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا وینیوز ہیں, ہم اس کو کس طرح کیپٹلائز کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ ایکسپورٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, رائٹ. تو ہیم ٹیکسٹائل کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اٹ از ون آف دا لارجسٹ اینڈ دا موسٹ فیمس ایگزیبیشن آف ہوم ٹیکسٹائلس اینڈ ٹاولس ان دا ورلڈ. یہ جرمنی میں ہوتی ہے ہر سال, فرینکفرٹ کے اندر جو ہے, اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس سال جو ہے وہ 1300 ایگزیبیٹرز دنیا سے آئے ہوئے تھے اس کے اندر. اس میں سے اچھی بات یہ ہے, پازیٹیو بات, ون آف دا لارجسٹ, اور یہ تقریباً 40-42 سال سے ہو رہی ہے ایگزیبیشن, 1971 سے غالباً. اس دفعہ جو اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ یہ تقریباً 1300 ایگزیبیٹرز جو ہے وہ دنیا سے اس میں آئے ہوئے تھے. اس میں مختلف ملکوں کے تقریباً کوئی مور دین 100 کنٹریز ان دا ورلڈ. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان واز دا 4th نمبر ایگزیبیٹر, چائنا, انڈیا, ٹرکی اینڈ دین پاکستان. 270 ایگزیبیٹرز ور فرام پاکستان. اس ایگزیبیشن میں جو ایگزیبٹ کر رہے تھے اس میں سے تقریباً 80 جو ہے وہ ہمارے ٹاول ایسوسیشن والے جو ہے, جو ٹاول سیکٹر کے لوگ تھے جو ہے.
تو اٹ واز اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار دا ایکسپورٹ انڈسٹری. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں وہاں پہ وی آر کمپیٹنگ ود دا ورلڈ. ہم دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں, دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کر رہے ہیں, اپنی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں. تو جو مین فیکٹر ہوتا ہے آپ کا, آف کورس کوالٹی بینگ ویری امپورٹنٹ تھنگ, کہ دا کاسٹ ہیز ٹو بی آن دا ورلڈ لیول. اگر ہم فار ایگزامپل اپنی پروڈکٹ وہاں پہ چاہتے ہیں سیل کرنا یا کر رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو سی کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ قریب ہو, برابر ہو یا قریب ہو یا کہیں کم بھی ہو, تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں اپنے دنیا میں جو کمپیٹیٹرز ان سے. اچھا, کاسٹ جو ہے اس کے مین 3 فیکٹرز کیا ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو؟ جو اس کا ون آف دا مین کمپوننٹ جو ہے وہ انرجی ہے, کہ چاہے وہ گیس ہو یا بجلی ہو آپ کی جو ہے. دوسرا آپ کا جو اس میں کمپوننٹ ہے وہ آپ کا ٹیکسز ہیں آپ کے, کہ آپ کے ٹیکسز جو ہے وہ کتنے آپ کے اوپر لاگو ہیں, آپ کو ٹیکس آپ ایکسپورٹ تو نہیں کر رہے اپنا کہیں. اور تیسری بات اس کے اندر وہ آپ کا جو ہے وہ ہے آپ کی انٹرسٹ کاسٹ. تو جب ہم ان کو سم اپ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ ٹائم میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو ہم اس میں ایکسیڈ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ ہماری ایک پالیسی تھی جو کراچی تھی, RCET پالیسی, ریجنلی کمپیریٹیو انرجی ٹیرف. بڑی اچھی پالیسی تھی وہ. میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, IPPS پہ بھی گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے, اور ہم کچھ اچھی نیوز انشاءاللہ کے انتظار میں ہے. مجھے امید ہے کہ اچھی نیوز آنے والی ہے اس حوالے سے, بجلی کے ٹیرف کم ہونے کے حوالے سے. مگر اس میں اس کی اہم بات یہ تھی پالیسی کی کہ ہمارے جو ریجن کمپیٹیٹرز ہیں, اس میں بنگلہ دیش ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے, شری لنکا ہے, چائنا ہے, تو ان کی جو ریٹ تھے ٹیرف الیکٹرک اور گیس کے, ان کے ہمارے تقریباً قریب تھے, اس میں رکھے گئے تھے ٹیرف میں جو ہے, جو کہ بعد میں پالیسی کنٹینیو نہیں ہو سکی, جو ہے تھوڑا سا اس میں ہمیں چیلنجز آ گئے. تو اگر وہ واپس اس پالیسی پہ لایا جائے, جو قریب اس سے لے کے آ جائے, تو بہت اچھا اس سے ایک آئی وڈ سے بوسٹ ملے گا ہماری ایکسپورٹ کو جو ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹیکسز ہے, ابھی ریسنٹلی جو پچھلے بجٹ میں جو ہے ایک چینج ہوئی ہے ایکسپورٹرز کے اوپر جو ہے, وہ انہوں نے جو ان کو FTR فکس ٹیکس رجیم سے, فائنل ٹیکس رجیم سے نکال کے NTR میں ڈال دیا, نارمل ٹیکس رجیم میں ڈال دیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ٹیکسیشن کی جو کاسٹ ہے وہ مور دین ڈبل ہو گئی ہے. پہلے وہ 1% ٹیکس دیتے تھے اپنی ایکسپورٹ پہ, وہ 2% دیتے ہیں, پلس ایڈجسٹیبل ہے, مینس دے کین بی فردر ٹیکس ایز ویل آگے جو ہے جب ان کا سال ختم ہوگا. تو یہ ایک ایسی کاسٹ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ان جو ایکسپورٹرز کی پروڈکٹ کو مہنگا کر رہی ہے, اور ایک انیزینس آ رہی ہے اس میں سیکٹر میں, جس کی وجہ سے کاسٹ الٹیمیٹلی ڈیٹرمنڈ ہوگی اینڈ آف دا ایئر کے بعد. تو تیسری بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ فائنینشیل کاسٹ انٹرسٹ کاسٹ ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ بڑی تیزی سے نیچے لایا گیا ہے, 22% سے ہم اوپر چلے گئے تھے, اور اب تقریباً 13 پہ آ گئے ہم لوگ جو ہے. تو یہ تھوڑی سی اس میں آئی وڈ سے اور گنجائش ہے کہ اگر یہ آ جاتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئے گا انشاءاللہ, وچ آئی فیل کہ اسٹرانگلی کہ وہ آئے گا, تو یہ آپ سمجھے کہ میں پرسنلی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, انرجی کاسٹ ہماری تھوڑی سی آپ ریوائز ہو جاتی ہے, ریویو ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے ہم انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے, آپ کا ٹیکسیشن کے اندر تھوڑا سا, اور دوسرا جو آپ کا یہ انٹرسٹ کاسٹ ہے, اگر یہ کور ہو جاتی ہے, تو آئی پرسنلی فیل کہ دس کوڈ بی اے کم بیک ایئر فار پاکستان. ٹھیک ہے جنید تقی صاحب, میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو میجر چیلنجز ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے, جیسے جنید الرحمان صاحب نے کہا کہ ٹیرف کی بات کی, انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, تو میں سمجھ پایا ہوں کہ ان کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, پھر یہ لوگ ایکسپورٹ ہی بڑھا سکتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کی کم ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں میجر ایشوز ہیں اور میجر چیلنجز ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں, ایکسپورٹ میں بھی جو ہماری 32-33 بلین کی جو $US کی سال کی ایکسپورٹ ہے, اس میں مور دین 50% جو پورشن ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے, اور ٹیکسٹائل میں انرجی پرائسز خاص طور پہ, اور اس وقت تو ایک چیلنج اور بھی کھڑا ہوا ہے پاکستان کو پچھلے 2 سالوں سے, وہ ہے را مٹیریل کی اویلیبلٹی, وچ از مینلی کاٹن. تو اس وقت ہم کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال چلے را مٹیریل کا سلوشن آپ نے کر لیا, لیکن اگر انرجی جو ہے وہ آپ نہیں اس کو ریزالو کر سکے فوری طور پہ, تو یہ چیلنج جو ہے وہ پھر کسٹمر جب شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کو واپس لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جب آپ ریوائول کی بات کریں تو میں آپ کو انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں کہ دیکھیے آپ نے بریک میں ایک بات کری بڑی اچھی, وہ ہے IT کی. ہمارے پاس نان ٹریڈیشنل میتھڈز جو ہیں وہ ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہماری 2021 میں IT ایکسپورٹ جو ہے وہ 500 ملین سے بھی کم تھی, اور آج ہم جو ہے وہ 4 بلین پہ ٹچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی خوبی یہ ہے اس انڈسٹری کی کہ ہمیں کوئی مائک پکڑ کے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جی گیس نہیں آ رہی اور گیس کا ٹیرف یہ ہو گیا, ہمیں پانی نہیں مل رہا اور پانی کا ٹیرف. تو ہمیں ساتھ سر ہم تو انٹرنیٹ بھی سلو کر رہے ہیں. سر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ انٹرنیٹ سلو کرنے سے شاید IT انڈسٹری
کو بہت زیادہ افیکٹ نہ ہو. اس لیے کہ کاٹی نے کیا کیا ہے, کاٹی نے نا بڑا اپنا اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کیا ہے اکیڈمیا کے ساتھ. تو آپ کی کراچی میں جتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں, ایون اسلام آباد نسٹ سے جو ہے وہ ہم کنیکٹڈ ہیں. تو یہ جو بچے اب نکل رہے ہیں یہ آپ کے بزنسز کے اسمارٹ سلوشنز لے کے آ رہے ہیں. اتفاق سے ابھی ایک صوفہ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہوا, اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تشریف لائے اور بڑی اچھی ہماری جو ہے وہ ایک ڈسکشن رہی. ان بچوں نے انڈسٹری کے لیے سلوشنز کے جی ایفیشینٹ انرجی یوزیج, تو آپ کا جو ویسٹیج ہے ان چیزوں میں, آپ کے جو ایفیشینٹ سلوشن ہے بزنسز کو رن کرنے کے لیے, ان کے سلوشن وہ ڈیزائن کرنا ہے. وہ ڈیزائن آپ لوکل انڈسٹری میں بھی امپلیمنٹ کریں, آپ ایز ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ اس کو بھیجیں. آپ کے لیے پورا دنیا جو ہے وہ پوری مارکیٹ ہے. تو ہمیں ان جگہوں پہ خاص طور پہ ایگریکلچر میں اس وقت کام شروع ہوا ہے. ہمارا ہر وقت یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں آپ گنے میں اور چاول میں آپ سارا پانی آپ استعمال کر لیتے ہیں, اور جو ہماری ویٹ جو گندم ہے اس کی بھی جو ییلڈ ہے اس میں ہم پیچھے ہیں. تو ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم ایکسپورٹ, دیکھیں چاول ہم اچھا گرو کر رہے ہیں اس وقت, جو ہے ایکسپورٹ ہمارا جو ہے وہ اس نے ایک اسٹیبلش کر لیا ہے برانڈ پاکستان نے. تو ہمیں یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں ایکسپورٹ کے جو پروڈکٹس کے, اس میں ہمیں مکس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا فوکس کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے لے جانا ہے ملک کو. اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ابھی فوکس نظر آ رہی ہے, ایکسپورٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. کچھ چیلنجز ان کے پاس بھی ہیں. اب گیس کے اگر آپ کے پاس ذخائر ہی نہیں ہوں گے تو گیس کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے آگے آنے والے چند سالوں میں گیس شاید پاکستان میں ڈپلیٹ ہو جائے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی ابھی کام کرنا ہے, ہمیں سبسٹیٹیوٹ پہ ابھی کام کرنا ہے, اور ہو بھی رہا ہے کام. تو یہ ایک امید ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ بزنس مین ایسے ہیں, ہمیں شاید اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے. شاید جو سیٹ انوائرمنٹ ہے پاکستان میں اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جی ہمارے کنونشنل میتھڈس کو تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں ٹیک کی طرف آنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا اور کون سے بزنسز ہیں جس میں اپنی انرجی اور انویسٹمنٹ لگائیں. تو ہمیں لوکل, اینڈ کیونکہ ہماری اپنی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پوری دنیا تو ڈیفینیٹلی ہے موجود. فاروق بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ جنید صاحب نے اور جنید نقی صاحب نے کہا کہ یقیناً الیکٹرک ٹیرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کیونکہ لیدر گارمنٹ سے آپ کا تعلق ہے, پہلے تو یہ بتائیے کتنا لیدر گارمنٹ کا پورشن ہے 32 بلین میں یا 33 بلین میں, کتنے پورشن ہے ہمارے لیدر گارمنٹ ایکسپورٹ کا, اور ہم کتنا مزید بڑھا سکتے ہیں اس کو؟ تھینک یو ویری مچ راجا بھائی. ہم لیدر میں ہم سیکنڈ لارجسٹ ہیں آفٹر ٹیکسٹائل. ٹیکسٹائل از نمبر 1 اور لیدر از نمبر 2. اب ہماری جگہ کبھی رائس لے لے, رائس نمبر 2 پہ آ جاتا ہے, کبھی لیدر, تو وی آر نمبر 2 اور نمبر 5 اس طرح رہتے ہیں. تو لیدر میں بہت اسکوپ ہے, ہم سیکنڈ لارجسٹ ہیں پاکستان میں ایکسپورٹر کے اس پہ. تو لیدر ماشاءاللہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور فار سیلیبل ہے, اس میں کوئی اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. اگین بات وہی کہ جب تک گورنمنٹ کوئی نئی پالیسیز یا کانسٹیٹنسی نہیں رکھے گی تو ہم اس کو نہیں آگے انہینس کر سکتے. جیسے لیٹ سے ہم ابھی لاسٹ ٹائم گئے تھے, رشیا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں. گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کامرس منسٹر لے کے گیا ڈیلیگیشن, بہت اچھا. لیکن اگین اس کے ساتھ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ابھی تک نہیں بن پایا. یورپ اب ڈاؤن ہو رہا ہے, رشیا اپ ہو رہا ہے. ہمارے پاس رشیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر ہم اس کو کیپچر کر لیں تو آئی تھنک کہ ہمیں شاید دوسروں کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن اگین گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا بینکنگ سسٹم صحیح نہیں ہو پا رہا. تو اگر ہم وہ صحیح کر لیں تو میرے خیال میں ہم ڈبل کر سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹ. اچھا, یہ بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی کہ رشیا بہت بڑی مارکیٹ ہے لیدر گارمنٹس کے حوالے سے, لیکن میں آپ نے کہا گورنمنٹ کا بینکنگ چینل ان کے ساتھ چینل نہیں ہے, جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. اس کو کیا جائے تو ہم تو یہ آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہم بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جانے کا, اور اسپیشلی ہمارے لیدر کی اور ٹیکسٹائل کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اوبویسلی آپ کو پتا ہے وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں اس مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ پالیسی صحیح کریں, بینکنگ چینل بنا لیں. ہم بیچ تو رہے ہیں مال, لیکن وایا کسی اور کنٹری سے وہ اتنا ایکسپینسو ہو جاتا ہے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, اس کو نہیں کر پاتا. جنید رحمان صاحب بہت زبردست انہوں نے بات کی کہ رشیا دیکھیں ایک بڑی ایگزامپل دی اس کے لیدر کے حوالے سے. یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, گورنمنٹ بینکنگ چینل اسٹیبلش کر لے. اور سیکنڈ لارجر انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ میں لیدر گارمنٹ جو سیکنڈ نمبر پہ, تو ہو سکتا ہے یہ نمبر 1 پہ بھی آ جائے اگر رشیا کی مارکیٹ اوپن ہو جائے اور بینکنگ چینل اسٹرانگ ہو جائے.
کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، یہ ایکچولی جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا، یہ ایکچولی صرف رشیا کے ساتھ نہیں ہے، اور بھی ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں پہ ہماری ایکسپورٹ ڈائریکٹلی نہیں ہو پاتی، اور اس میں بہت سے افریقن کنٹریز ہیں، ایران اور افریقن کنٹریز بہت سارے ہیں جہاں ہم ایکسیس نہیں ہو پاتا ہمارا، اسی وجہ سے کہ ٹریڈ کھل کے نہیں ہو سکتی جو ہے، اور کچھ ساؤتھ ایسٹ یورپ میں بھی ایسے کنٹریز ہیں جن کے اندر ہم ایکسیس نہیں کر پاتے ڈیو ٹو ٹریڈ ریسٹرکشن رہتی ہے، ریسٹرکٹ رہتی ہے ہماری ڈیو ٹو دا لیک آف بینکنگ چینل. تو آئی وڈ سے دس از بیسکلی این ایشو وچ اگر اس پہ ڈیفینیٹلی کمپریہنسو پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے لے کے، اور اس میں اسٹیٹ بینک کین پلے اے ویری وائٹل رول کہ وہ مختلف وقتوں میں اسٹیک ہولڈرز اس پہ اپنی انپٹ دیتے رہیں، اور یہ اگر ہم ریزالو کرتے ہیں اس کو ڈفرینٹ ویز میں، تو ڈیفینیٹلی کرنسی سواپس کے آپشنز ہیں اس کے اندر ود ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، اینڈ ڈفرینٹ آپشنز ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے ویری، آپ کہہ لیں کہ ہمیں ایک نئی مارکیٹس جو ہے وہ ملیں گی جو کہ جس میں ہم کھل کے کام کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ میں جو ایک بڑا اہم ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے آف اینی اکانومی، آف اینی اکنامک سکسیس اسٹوری از دا ایف ڈی آئی انویسٹمنٹ کی بات کروں گا آپ سے میں، کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 دن میں بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے لیے، کہ یو ایس ڈیلیگیشن جو ہے، ہائی پروفائل ڈیلیگیشن جو پاکستان آیا، اور اس نے پرائم منسٹر آنریبل شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور ود آل بی دی ہائی پروفائل منسٹرز جو ہے، تو بہت زبردست انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کمنگ ڈیز کے اندر جو ہے، جس کے اندر منرل سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر، انفراسٹرکچر سیکٹر ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹاپ پرائیورٹی لسٹ کے اندر ہیں. تو آئی وڈ سے کہ یہ ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے، بہت زیادہ رول ہے، اور یہ جو ڈیولپ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی یو ایس کے اندر بھی ایک نئی پولیٹیکل فورس آ گئی ہے وہاں پہ جو ہے اب، اور یہ چینج جو ہے بڑی پازیٹیو ہے اس کے بعد، کہ امیڈیٹلی آنے کے بعد جو ہے ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے، اور کافی ہیوی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ایون آئی وڈ سے کہ جو بڑی ایک اس میں اچھی بات یہ کہ آئل ڈرلنگ اور گیس کی ڈرلنگ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اسسمنٹ ہے ان کا یہ جو انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر آلریڈی بہت اچھا ہے اس حوالے سے فار آئل اینڈ گیس ڈرلنگ اینڈ سپلائی. ٹھیک ہے جنید بھائی، آپ کا جواب آ گیا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جنید الرحمان صاحب نے زبردست باتیں کی، اور ایک بات اور انہوں نے بتائی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کے حوالے سے. جنید نقی صاحب بڑی زبردست بات کی، یورپین امریکہ کا ڈیلیگیشن آیا، اس سے پہلے بہت سارے ڈیلیگیشن آئے، گلف کی طرف سے آئے، تو ایف ڈی آئی کے اوپر تو بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑی خوشائن باتیں آنے والے سال میں سمجھتا ہوں کافی اس میں بہتری آئے گی. سر بالکل، میں عرض کروں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک جملہ میں جو فاروق بھائی بات کر رہے تھے لیدر ایکسپورٹ کے حوالے سے، ہمارے یہاں بھی ابھی چند دن پہلے کورنگی ایسوسیشن میں رشین ڈیلیگیشن موجود تھا، اور جو پوٹینشیل ہے رشیا کا، اور ساتھ 9 جو نئی اسلامک ریاستیں ہیں، اور پاکستان کا جو اب اس وقت افغان بارڈر ہے، اس میں ایک راہداری اس وقت ہمیں اویلیبل ہے ازبکستان سے، جو ہمیں جو لاجسٹک کے سارے جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں ریزالو ہو گئے ہیں، اور انٹرنیشنل کمپنیز نے کام شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے لیدر ٹیکسٹائل کے لیے رشیا، اور ساتھ ساتھ یہ 9 ریاستیں، جس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپرچونٹی ہے چھپی ہوئی ہے، اور یہ اب بزنس مین کے اوپر ہے کہ وہ تھوڑی ایفرٹ کرے اور ان کو ایکسپلور کر کے ان نئی مارکیٹس میں اپنا قدم جمائے. باقی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر جس طرح سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اس میں ایک ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ خاص طور پہ ملک کی اگر بات کرتے ہیں تو ٹوٹیلٹی میں کراچی تھوڑا سا اس میں ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. ہمارے یہاں اس وقت ریسنٹلی ذرا چائنیز کا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوا ہے، اور جو واقعات ہوئے 32 مئی سے، اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ وریز ہیں ان معاملات میں. تو ہماری جو ہے وہ اس سلسلے میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ جو سیکیورٹی ہے کراچی میں خاص طور سے، جو واقعات ہوئے ہیں جو پلانڈ ہو کے لگتا ہے کہ جی دوسرے ملک کے دوسری جگہوں پہ تو چائنیز آزادانہ گھوم رہے ہیں، لیکن کیا بلوچستان سے قریبی بارڈر ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. لیکن یہ ایف ڈی آئیز والے جو ہیں خاص طور پہ ان چیزوں پہ بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایسی جگہ جائیں کہ جہاں سسٹینیبل ماڈل ہو اور سیکیور ماڈل ہو. تو فارن انویسٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم نے کراچی کے حوالے سے آپ کا مقصد یہ کہ کچھ ریزرویشنز ہیں، ریزرویشن تھوڑی ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں سب سے پہلے ہائی لائٹ یہی چیز ہوتی ہے. لیکن خوش قسمتی سے ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہمیں بڑی اچھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ملی ہیں، اور وہ گرو کر کے ایک اچھے انڈیکس پہ پرفارم کر رہا ہے.
اور لگے ہوئے ہیں, حکومت بھی لگی ہوئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی لگی ہے کہ جی اگر کوئی کامیابی چھپی ہوئی ہے, خاص طور پہ کوسٹل بیلٹ اور جو ہماری بلو اکانومی ہے اس میں بھی کئی کمپنیز ہیں, اس میں ڈرلرز بھی آ گئے ہیں نئے, جو آئل ایکسپلوریشن اور گیس ایکسپلوریشن, مائننگ میں خاص طور پہ بہت کام ہو رہا ہے, منرلس کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو کمپنیز کام کر رہی ہیں. اس میں یو اے ای اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹس آئی ہیں, ایگریکلچر سیکٹر میں اچھے جیویز ہو گئے. تو ڈیفینیٹلی ایف ڈی آئیز جی بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ایک برانڈنگ کے لیے اور اکانومی گروتھ کے لیے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ فارن انویسٹرز ہماری طرف آ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر سیکورٹیز کے ایشو ہوں تو انشاءاللہ ود دا ٹائمنگ وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فاروق بھائی, جیسا کہ جنید صاحب نے کہا کہ بہت سارے نئے نئے وینیوز آ رہے ہیں سر لیدر گارمنٹس کے لیے, لیدر گارمنٹس ایکسپورٹرز کے لیے, جیسے پتہ ہے سینٹرل ایشیا کے کچھ اسٹیٹس ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم جا سکتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. سر ہم جا رہے ہیں راجا بھائی, ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور بڑے مارکیٹنگ کر رہے ہیں. میں اپنے بھائی کولیگ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ بزنس مین کو بھی چاہیے تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا. بزنس مین پاکستان کا بہت ہارڈ ورک کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ساری میں جیسے فورن ٹور پہ جاتا ہوں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے, کسی چیز کی, گیس, بجلی, پانی, کسی سیکورٹی, ایوری تھنگ یو ہیو, لیکن ہمیں دیکھیں ان سب چیزیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود ہم اتنے سکسیسفل ہیں, 33 بلین پہ ہم پہنچ گئے. اور پاکستان کا بزنس مین جو ہے اس انوائرمنٹ میں جو کام کر رہا ہے, میں کہتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہ ہمارے یہاں اگر سیکورٹی صحیح ہو جائے, بھائی جنید بھائی انفراسٹرکچر صحیح ہو جائے, ہمارے کسٹمر آتے ہیں تو ہم یقین کریں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سے ان سے بات کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھے. تو بزنس مین بہت ہیں, ہم ہارڈ ورک کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اگین گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہوں گی. تو پالیسی صحیح کرنے کی میرا اسی پہ زور رہتا ہے کہ جب تک ہمیں انوائرمنٹ صحیح نہیں دیا جائے گا, بجلی کے ٹیرف صحیح نہیں دیا جائے گا, ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ نارمل اس ریٹ پہ نہیں بنے گی, تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا ہم گئے ہیں, 2 دفعہ جا چکے ہیں, لیکن اگین آرڈرز بھی لیے ہیں, سب کچھ لیے ہیں, ہم ان کو کمپائل نہیں کر سکتے بیکاز کہ بینکنگ سسٹم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں پہنچا دے, ان کو پتہ نہیں. دیکھیں رشیا ایک ایسی کنٹری ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا میں ہم ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے رشینز کی. وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں دے دیں, ہم آپ کے لے لیں گے چیز, اور پرائس بھی بہت اچھی ہے. یہ نہیں کہ جیسے یورپ ہے تو یورپ میں پرائس نہیں ہے. اوکے, آج کے پروگرام کے تھرو اگر میری آواز وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب تک پہنچ جائے, جو یہ بات کر رہے ہیں فاروق صاحب کے, رشیا کے ساتھ ہمارے بینکنگ چینل اسٹرانگ ہوئے تو ہم ایکسپورٹس کو آلموسٹ ڈبل کر دیں گے. جنید بھائی, پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 منٹ رہ گئے, کیا میسیج دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو؟ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی کس طرح سپورٹ کی جائے, کس طرح ہیلپ کی جائے؟ سر نو ڈاؤٹ کہ چیلنجز بھی ہیں مگر اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارا فوکس جو ہے وہ بہتر بنتا جا رہا ہے. کسی بھی ہم آج سے 2 سال پہلے ہم جن حالات سے گزر رہے تھے, اکنامک کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے اندر جو ہے آج الحمدللہ روپے اسٹیبل ہے, ہمارا روپیہ بہت اسٹیبل ہے اس وقت. وی آر انفلیشن نیچے آ رہی ہے, اور ون آف دا ریزن انفلیشن نیچے آنے کی یہ کہ روپیہ الحمدللہ ہمارا اسٹیبل ہوا ہے. گوئنگ فارورڈ بھی ہمیں ایک اچھی فیلنگ ہے روپے کے حوالے سے, یہ اسٹیبل رہے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو رہا ہے, اور دیکھیں میکرو انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. کسی بھی خرابی سے آپ کو بیسس کی جانے کی طرف پہلے آپ کو اسٹیبل ہونا پڑے گا. وی آر ان دا اسٹیبل پروسیس رائٹ ناؤ الحمدللہ. فرام ہیئر اگر ہم جیسے باقی بھی دوستوں نے کہا کہ پالیسیز کو تھوڑا سا ہم کوئکلی میٹلائز کریں, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھیں, اور جو مین فوکس ہے پرائیورٹی کا ایکسپورٹ کا, کہ کسی بھی طرح ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کی کاسٹ نہ بڑھنے دیں, تو آئی تھنک سو اپرچونیٹیز ناکنگ آن دا ڈور اینڈ دس کوڈ بی اے کم بیک فار پاکستان. مطلب کچھ ٹائم ضرور لگے گا, لیکن سر ظاہر خرابی اتنی زیادہ تھی, اس کو صحیح ہوتے ہوتے کچھ ٹائم تو لگے گا. اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ اف وی کیپ دا پرائورٹیز ان اسٹیٹ, جو کہ اب چیزیں بنتی جا رہی ہیں, تو ہم اسٹیبلٹی کی طرف آگے ہیں انشاءاللہ. اٹ از ویری مچ پاسبل کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز دا 2025 ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ بہت بہتر ثابت ہوگا جانے والے سالوں کی نسبت. جنید بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, میں کہوں گا کہ جی حکومت کو اس وقت ایک کام پرائرٹی وار فوٹنگ بیسس پہ کرنا چاہیے, اور وہ ہے ایس ایم ایز, ان کی سپورٹ. ایس ایم ایز کی جو سپورٹ ہے وہ اس وقت اتنی ضروری ہے, کیونکہ ہم جب بزنس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں, ایسوسیشن میں ہم ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اگر آپ رپورٹس دیکھیں گے, اینول رپورٹس, اور اداروں کو دیکھیں گے نا جو پرفارم کرتے ہیں,
تو بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا نفع بخش ادارہ ہے. جو کمرشل بینکس ہیں ہمارے یہاں تقریباً 30 سے 35 کے درمیان, آپ ان کی فائنینشیل رپورٹس پڑھیں اور ان کا پھر پروپورشن اور ریشو نکال کے دیکھیں کہ وہ ایس ایم ایز کے لیے, جبکہ اسٹیٹ بینک کی جو کلیئر انسٹرکشن اور جو ہے وہ ہدایات موجود ہیں اور پالیسی موجود ہے کہ جی دیکھیں ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں. اگر کسی ملک کو آپ نے کھڑا کرنا ہے, ہمارے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے, ہمارے سامنے انڈیا کی مثال موجود ہے کہ ان کے یہاں ایس ایم ایز کو لوگ جو کمزور ہوتا ہے اس کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے جو ذرا سا طاقتور ہو جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ہیوی ٹیکس کر کے, سپر ٹیکس کر کے جو ہے وہ اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ترقی کیسے کرائے. تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ کمزور کو جو ہے وہ طاقتور بنانا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ دیکھیں ایک اچھی راہ پر اس وقت موجود ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے راہ صحیح چن لی ہے, تھوڑی سی ڈائریکشن اور صحیح کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمرشل بینکس جو ہے وہ ان سے سوتیلا سلوک رکھتے ہیں. ان کو بینکنگ جب ہونے جا رہی ہوتی ہے ایس ایم ایز میں تو ان کو کاغذوں میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ پھر سوچ کے کہ جی کوئی کاروبار کو اسکیل کرنا ہے یا گرو کرانا ہے تو رہنے دیتے ہیں, جی جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے اسی طرح رہنے. فاروق صاحب, میں پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہمارے دونوں مہمانوں نے زبردست گورنمنٹ سے اپنی ریزرویشنس کی, ایس ایم ای کے بارے میں بڑے زبردست بات کی جنید کی صاحب نے اور جنید الرحمان صاحب نے, بہت زبردست. آپ کیا چاہیں گے گورنمنٹ سے کہ کیا امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لیدر گارمنٹ کم از کم ڈبل ہو جائے؟ میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا, میں جنید بھائی کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ ایس ایم ایز کو جب تک ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے, دیکھیں بڑا بزنس مین تو آلریڈی دے نو ایوری تھنگ, بینکنگ چینل اس کو پتا ہے کیسے لینا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح مینیپولیٹ کرنا ہے, ایوری تھنگ دے نو. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایس ایم ایز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, بھی نہیں بلکہ زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کمزور کے ساتھ اور زیادہ سہارا ہونا چاہیے. تو اگین راجہ بھائی, یہ جو پاکستان ہے یہاں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے, بہت زیادہ. میں کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ صحیح ہو جائے, گورنمنٹ جس طرح چل رہی ہے یا یہی پالیسیز کرتے رہیں اور لانگ ٹرم کر لیں. اگین میرا زور بار بار ایک چیز پہ ہے کہ لانگ ٹرم, جب تک ہم لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے اس وقت تک پالیسیز میں کنسسٹنسی, جنید بھائی نے انیشلی یہی کہا تھا, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے اسی کو آگے لے کے چلے. پولیٹیکل چینجز بھلے ہو, پولیٹیکل چینج ہوتا رہے لیکن پالیسیز وہی رہنی چاہیے. تو یہ ملک, میں اب جنید بھائی تو کہہ رہا تھوڑا, میں کہتا ہوں ود ان ایئر اور 2 ہم اس کو بہت زیادہ اوپر لے جا سکتے ہیں. اگر یہ بزنس مین کو سپورٹ کریں تو یہ جو قرضے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل زبردست بات کی. اسی طرح یہ میں کہوں گا کہ پاکستان کو بہت جلدی ہم اوپر لے کے جا سکتے ہیں بنسبت دوسرے اس کے, صرف اگین وہی کہ پالیسی سے. سر بزنس مین کا بڑا زبردست رول ہے اور بزنس مین ایسوسیشن کا بھی بہت زبردست رول ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بہت جلد 2025 میں ہی پاکستان وہاں پہنچ جائے گا جہاں کا ہم اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کے آخر میں کہنا چاہوں گا, جلانے آگ جو آئی تھی آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. میں بات کروں گا 2 دن پہلے ایک شمالی وزیرستان میر علی ایک علاقہ ہے جہاں ہمارا فوجی قافلہ گشت کر رہا تھا, وہاں دشمنوں نے اس پر حملہ کیا. یقیناً ایک دشمنوں نے چھپ کر حملہ کیا, بہت بڑا واقعہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 6 دشمنوں کو جہنم میں پہنچایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرنا پڑے گا اس واقعے میں ہمارے 2 بہادر سپوت بھی شہید ہو گئے, جس میں میجر حمزہ اسرار اور سپاہی نعیم صاحب شامل ہیں. ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور ہمارے آپ کے بچوں کو یتیمی سے بچایا. میجر حمزہ اسرار کے بارے میں یہ بھی پتا چلوں کہ صرف 1 مہینہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی. ہمارے ادارے, ہمارے جوان, ہمارے افسران, یہ ہمارا فخر ہے, ہمارا اثاثہ ہے. ہمیں اپنے اداروں کی, اپنے افسروں کی, اپنے جوانوں کی عزت کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارے افسر, ہمارے جوان ان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ لوگ ہیں تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.